حیدرآباد سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر تاریخ و تہذیب کا امین ہے۔ اس کی داستان دریا سندھ کے کناروں سے شروع ہوتی ہے، جو بادشاہتوں کے عروج و زوال اور یہاں کے لوگوں کے استقامت بھرے جذبے کی گواہ ہے۔ صدیوں تک یہ خطہ تہذیبوں کا مرکز رہا۔ کلہوڑو خاندان کے عروج سے پہلے موجودہ حیدرآباد کے اطراف میں چھوٹے گاؤں اور قدیم بستیاں آباد تھیں۔ اگرچہ یہ بستیاں چھوٹی تھیں، لیکن تجارتی راستوں پر اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ سندھ وادی کی تجارتی نیٹ ورک کا اہم حصہ بن گئی۔ پھر کلہوڑو دور آیا۔ کلہوڑو خاندان، جو اپنے دانشمند اور حوصلہ مند حکمرانوں کی وجہ سے مشہور تھا، اس نے سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ انہوں نے اس اہم جغرافیائی مقام کی صلاحیت کو پہچانا اور یہاں ایک عظیم دارالحکومت تعمیر کیا، جو نہ صرف ان کی طاقت کا نشان بنا بلکہ علم و تہذیب کا مرکز بھی قرار پایا۔ کلہوڑا ڈائنسٹی نے سندھ کی تاریخ پر اپنا نشان چھوڑا۔ ان کا دور امن اور ترقی کا دور تھا۔ ان ویژنری رہنماؤں میں میاں غلام شاہ کلہوڑو حیدرآباد کے بانی کے طور پر نمایاں ہیں۔ میاں غلام شاہ کلہوڑو 1757 میں تخت پر بیٹھے۔ وہ دور اندیش اور حوصلہ مند حکمران تھے۔ وہ اپنے اختیار کو مضبوط کرنے اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک اہم مقام پر دارالحکومت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے نئے دارالحکومت کے لیے نیرون کوٹ کے پرانے ٹیلے کو چنا۔ یہ فیصلہ بھی سوچ سمجھ نہیں تھا۔ نیرون کوٹ دریائے سندھ کے کنارے اپنی اہم جگہ کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک اہمیت رکھتا تھا۔ یہ پرانی طاقت کی نشانی تھی اور میاں غلام شاہ کلہوڑو نے دانشمندی سے اس ورثے کو اپنایا۔ ان کے دور میں حیدرآباد پھولا پھلا۔ یہ جلد ہی تجارت کا مرکز بن گیا، جس نے دور دور سے تاجروں، کاریگروں اور عالموں کو اپنی طرف کھینچا۔ شہر کی شہرت پھیل گئی اور یہ علاقے میں تہذیب و تعلیم کا مرکز بن گیا۔ کلہوڑے ہنر اور سائنس کے سرگرم حامی تھے۔ انہوں نے شاعروں، موسیقاروں اور عالموں کو اپنے دربار میں دعوت دی، جس سے ذہنی اور تخلیقی جوش و خروش کا مول بنا۔ نیرون کوٹ سے حیدرآباد میں تبدیلی صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی کے ایک عظیم دارالحکومت میں تبدیل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ میاں غلام شاہ کلہوڑو نے ایک ایسے شہر کا تصور کیا مغل بادشاہت کے عظیم دارالحکومتوں کو ٹکر دے۔ انہوں نے شان و شوکت سے بڑے محلوں، مسجدوں اور باغوں کی تعمیر کا حکم دیا۔ سندھ اور دور دور سے ماہر کاریگر اور کسبگر ان حوصلہ مند منصوبوں پر کام کرنے کے لیے لائے گئے۔ حیدرآباد کلہوڑوں کے دور میں تہذیبوں اور رواجوں کا ملاپ بن گیا۔ سندھ اور دور دور سے لوگ نئے دارالحکومت میں جمع ہوئے، اپنے اپنے رواج اور ہنر لے کر۔ یہ تہذیبی ملاپ شہر کے معماری، کھانے اور رہنے سہنے کے طریقے میں نظر آتا ہے۔ دریائے سندھ پر شہر کے اہم مقام نے اسے تجارت کا مرکز بنا دیا۔ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ سے سامان اس کے سرشم بازار سے گزرا، اس کی دولت اور ترقی میں اضافہ ہوا۔ کلہوڑے، جو کہ دانشمند حکمران تھے، انہوں نے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کیا، سڑکیں اور نہریں بنا کر تجارت کو اور آسان بنایا۔ حیدرآباد کی ورثہ اس کی تاریخی اہمیت سے آگے ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جس نے صدیوں سے اپنے تہذیبی ورثے اور رواجوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اپنی پرجوش تہذیب کے لیے مشہور، حیدرآباد اپنی خوبصورت ہینڈی کرافٹس، خاص کر اپنی نفیس اجرک پرنٹنگ اور رنگین سکر پوٹری کے لیے مشہور ہے۔ یہ ہنر، جو کہ ماہر کاریگروں کی نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے، شہر کے امیر فنکارانہ ورثے کا ثبوت ہے۔ یہ شہر کے تاریخی عمارتوں اور نشانیوں کا بھی گھر ہے جو اس کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ ان میں کلہوڑا حکمرانوں کے مقبرے ہیں جو سندھی معماری کی خوبصورت مثال ہے۔ یہ مقبرے اپنی نفیس ٹیل ورک اور شاندار گنبدوں کے ساتھ صرف دفنانے کی جگہ نہیں بلکہ فن کے ایسے کام ہیں جو آج بھی دیکھنے والوں کو موہ لیتے ہیں۔ حیدرآباد کے کھانے کی روایت بھی ایک اہم چیز ہے۔ یہ شہر اپنے چھت پتے اور مزیدار سندھی کھانے کے لیے مشہور ہے، خاص کر بریانی۔ پرانے شہر کی سرشم گلیوں سے لے کر آج کل کے کیفیز تک، حیدرآباد کھانے کا ایک مختلف اور لذیذ تجربہ پیش کرتا ہے۔ حیدرآباد اپنی امیر تاریخ، پرجوش تہذیب اور خوبصورت مہمان نوازی کے ساتھ آج بھی دلکش اور متاثر کرتا ہے۔
یہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنے ماضی اور حال دونوں کو گالے لگاتا ہے، مستقبل کی طرف امید اور ہمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔